السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا ایک کل ہند ادارہ ہے، اس کے کریم نگر شہر کے ذمہ داران آج کے اس کریم نگر کے آفس کے افتتاحی پروگرام میں شریک، شہنشین پر تشریف فرما اور حاضرین خواتین حضرات، سب سے پہلے میں آپ تمام کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دین کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضے کی تکمیل، ایک اہم تقاضے کی طرف توجہ، ایک اہم فرض کو سلیقے سے انجام دینے کے لیے، اجتماعی طور پر انجام دینے کے لیے یہاں ہم سب جمع ہیں۔ تو یہاں جو کوششیں جاری ہیں، اس پر میں میری جانب سے آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم مولانا جاوید بیگمبری صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے استعمال، اس پر یہاں تفصیل سے روشنی ڈالی، اور محترم جناب سید تنویر احمد صاحب نے وہ اسٹوریز ہمارے سامنے رکھی کہ اس ادارے کی کوششوں سے ایک ایک انسان کی زندگی میں کتنی خوبصورت، کتنی جامع اور کتنی اہم تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ تو اس کوششوں کو بھی ہم سراہتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے اس شہر کریم نگر میں بھی ایسی سکسیس اسٹوریز، ایسی کامیاب صورتحال ہم یہاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ دوستو، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، انسانوں کو پیدا کرنے والے نے جو راستہ تجویز کیا ہے، وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ یہ اسلام آدم علیہ السلام کا بھی دین تھا، اور یہی وہ دین ہے جس کی تبلیغ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے کی ہے۔ اسلام کے ارکان سے واقف ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز اسلام کا ایک، ایمان کے بعد اسلام کا ایک اہم ترین رکن نماز ہے۔ مفسرین نے، شارحین نے یہ بات بتائی کہ اسلام کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو نماز اور ایک پہلو زکوٰۃ۔ نماز کا پہلو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو، مسلمان کو اللہ سے ربط، اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، اس لیے ہم سب کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ دوسرا پہلو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے بندوں سے تعلق، بندوں سے محبت، بندوں، انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا، انسانوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز اللہ سے تعلق اور زکوٰۃ بندوں سے تعلق۔ اسلام ایک ہی وقت میں یہ چاہتا ہے کہ ایک انسان کا خالق سے تعلق اچھا رہے، اور اسی موقع پر مخلوق سے بھی اس کا تعلق اچھا رہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کی خوشنودی اور بندوں کی محبت، بندوں کی خدمت، یہ دونوں چیزوں سے مل کر یہ اسلام کی عمارت، اسلام کی عبادت مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ پر گفتگو ہو رہی ہے، یہ اصل میں انسانوں کی خدمت، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے۔ بہت صحیح کہا محترم مولانا جاوید بیگمبری صاحب نے کہ جو اسلام میں جو معاشرہ ہے، یہاں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں اور غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کو امیروں سے نفرت نہیں ہوتی،
اور امیر لوگ غریب لوگوں کو حقارت سے نہیں دیکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امیری اور غریبی یہ ایک بہت عارضی اور فنا ہونے والی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ ہم امیر ہیں تو بندوں کا حق ادا کریں، بندوں سے محبت کریں۔ تو یہ ایک بہت حسین معاشرہ اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی سماج میں زکوٰۃ کے تحت کام ہو رہے ہیں، وہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم کام جو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی جانب سے ہونا چاہتا ہے، وہ ہے لوگوں کی معیشت کو، لوگوں کی اقتصادی حالت، لوگوں کی جو غربت اور افلاس کی جو کیفیت ہے وہ دور ہو، وہ اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ ورنہ زکوٰۃ کے تو بہت سے مداد ہیں اور بہت سے لوگ بہت سے اس کے جو متعین مدد ہیں اس میں کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کے کاموں کی نفی نہیں کر رہے، لیکن اس میں ایک اہم کام یہ ہے کہ لوگوں کی جو غربت ہے وہ مستقل ان پر سوار نہ ہو۔ اگر انسان آج غریب ہے تو غربت اس کا مقدر نہیں ہے، اس کو اس غربت سے نکلنا ہے اور اس کو اس حیثیت میں آنا ہے کہ وہ معاشرے کی، سماج کی غربت کو دور کرے۔ تو یہ ایک الگ پروجیکٹ ہے، بہت اچھا پروجیکٹ ہے جو زکوٰۃ کے تحت جو دیگر ادارے کام کرتے ہیں، آپ ان کو کام کرنے دیں، ان کو کام کرنے کی آزادی ہے۔ اس میں شفافیت کا ہونا، اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا، وہ شورائیت کا ہونا، وہ ایک الگ ضرورت ہے، اس کی وہاں پابندی ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک کام ہے۔ جہاں تک میں دوسری بات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا کہ یہ جو زکوٰۃ وغیرہ کے موضوع پر تو تفصیل سے باتیں آ گئی ہیں، اصل میں یہ امت خیر ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ قرآن مجید میں کہا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ امت شہادت ہے، یہ امت خیر ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں کہا گیا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ان آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء جو آئے ان کو اللہ نے تین چیزیں دی، ایک کتاب اور دوسرا میزان، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا پیمانہ۔ اور کیوں؟ تاکہ وہ عدل اور قسط کو قائم کریں، زمین میں انصاف ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سختی ہے، سخت لڑائی کا سامان ہے، اور لوگوں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لیے لوگوں کے لیے منافع ہے۔ کتاب، میزان، لوہا، کیوں؟ عدل اور قسط۔ تو اب ہم مسلمانوں کے پاس کتاب تو ہے، اب کتاب سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں؟ میزان بھی ہمارے پاس ہے، ہم میزان سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں، لیکن لوہا ہے یا نہیں ہے؟ لوہے کی طاقت ہے یا نہیں؟ کیا مراد ہے لوہے کی طاقت سے؟ کس طاقت کی طرف اشارہ ہے؟ تو ہم کو ان تینوں طاقتوں کو اپنے اندر حاصل کرنا چاہیے، کتاب کی طاقت، میزان کی طاقت، اور اللہ نے جو لوہا اتارا ہے اس لوہے کے استعمال کی طاقت اور اس لوہے کے استعمال کی قدرت۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمین پر انصاف قائم کرنے کے لیے انسانی معاشرے کو، مسلم معاشرے کو طاقتور اور قوت والا ہونا چاہیے، امت کو طاقتور ہونا چاہیے۔ امت کو طاقتور بننے میں امت کے اندر مال کا استحکام بھی ضروری ہے، اس لیے شروع دن سے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ حلال کمائی کمائیں۔ جیسے ایمان اور اس کے بعد نماز فرض ہے،
اسی طریقے سے ہر عاقل بالغ صحت مند جوان پر حلال طریقے سے مال کمانا فرض ہے۔ تو اپنے مال کو حلال طریقے سے اور اچھی نیت سے کمانا عین عبادت ہے، کیونکہ یہاں اللہ سے تعلق رکھنا ہے، بندوں کی خدمت کرنا ہے، کہ دونوں سے مل کر اسلام۔ تو حلال کمائی کمانا، محنت کرنا، کیوں کہ محتاج نہ رہیں۔ آج یہاں زکوٰۃ دینے کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت صحیح ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے اندر جو محتاج بنے رہنے کا مشکل ہے وہ دور ہو اور انسان اس کی محتاجی ختم ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کو طاقتور ہونا ہے، مطلب یہ امت کو کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، یہ امت کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا، ان آیات کو آپ غور سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ کہا گیا اس کی مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے پاس ایک بہترین طاقت قوت تیار رکھو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، سورہ انفال کی آیت ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے پاس ایک بہترین قوت تیار رکھو۔ پھر کہا گیا من رباط الخیل، مستعد گھوڑے، اس کیوں ترہبون بہ عدو اللہ، تاکہ اللہ کے دشمنوں پر ہیبت اور رعب طاری رہے۔ پھر کہا گیا وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، کہ وہ دشمنوں کو جن کو تم جانتے ہو، لیکن وہ دشمن جن کو تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، ان سب پر ہیبت طاری رہنا۔ اب مسلمانوں کی ہیبت طاری رہنا چاہیے۔ ہیبت طاری رہنے کا مطلب کسی کو کمزور کرنا نہیں ہے، لیکن آپ پر ظلم نہ ہو۔ اب ہم ہمارے بھارت میں، ہمارے ملک میں دیکھیں، کیا مسلمان یہاں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں یا طاقتور محسوس کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کمزور، مجبوری، یعنی مجبور، کمزور محسوس کرتے ہیں۔ اس حالت کو بدلنا چاہیے۔ طاقتور بن کر سماج میں ظلم کریں، ہم اس طاقت کے حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ طاقتور بنو تاکہ تمہارے اوپر ظلم نہ ہو، طاقتور بنو تاکہ دنیا میں ظلم کو مٹایا جا سکے۔ یہ جو کمزوری کی، مجبوری کی، محتاجی کی، لاچاری کی اور دستے سوال آگے بڑھانے کی، یہ مجبوری نہیں رہنا چاہیے۔ تو میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ وہ قوت کیا ہے؟ اس قوت میں سب سے پہلی قوت ہے ایمان کی قوت۔ میں اس زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چاہوں گا کہ ہماری بہنوں بھائیوں کے سامنے بات آئے کہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت ایمان کی قوت ہے۔ اس کو اپنے اندر بڑھانے کی کوشش کریں۔ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اسلام کا مطالعہ، یہ ایمان کی قوت میں اضافے کا سبب ہے۔ دوسری قوت وہ اخلاق اور کردار کی قوت ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بھارت میں، مسلم سماج میں بھی، غیر مسلم سماج میں بھی، کیا اب کے جو جوان ہیں یا بزرگ ہیں یا نسل کے لوگ ہیں، عام انسان ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، وہ صحافی ہوں یا سیاستداں ہوں یا جج ہوں، کیا کوئی ایسا آدمی ہے جس پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت ایماندار لوگ ہیں، یہ بہت خدمت گزار لوگ، یہ انسانیت پر مر مٹنے والے لوگ ہیں؟ ایسے پولیٹیشینز ہیں؟ سماج ایسے انسانوں سے خالی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی غربت ہے۔ میں تنویر صاحب سے کہوں گا کہ بے شک آپ اس غربت کو تو دور کرنے کی کوشش کریں جس کا تعلق مال اور اسباب سے ہے، لیکن سماج میں ایک بڑی غربت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اخلاق کی دولت نہیں ہے، کردار کی دولت نہیں ہے، اور جو سماج کو لوٹ رہے ہیں وہ سب پڑھے لکھے اور مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ اس لیے دوسری بڑی طاقت وہ اخلاق اور کردار کی طاقت ہے۔ تیسری طاقت وہ تعلیم کی طاقت ہے۔
ہمارے بچوں کو پی ایچ ڈی ہونا ہے، ہمارے بچوں کو لائر ہونا ہے، ہمارے بچوں کو آئی ایس آفیسر ہونا ہے، ہمارے بچوں کو اچھا جرنلسٹ ہونا ہے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو اچھی انگریزی بولنے والا، اچھی تیلگو بولنے والا، اچھی صلاحیتوں کا مالک ہونا. یہ سب کیسے آئے گا؟ تعلیم سے. لیکن تعلیم کا رشتہ بھی معیشت سے جڑا ہوا ہے. اگر کسی کو کھانے اور پینے ہی کی تکلیف ہو، روٹی کپڑا مکان ہی کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو بچوں کو اعلیٰ تعلیم کیسے دلائے؟ تو یہ ایک اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ ہم ان سب کا انتظام کریں. ظاہر ہے کہ ایک فرد دو فرد یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے. اور اس اجتماعی طور پر اس کام کو منظم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ شہر کریم نگر میں جماعت اسلامی ہند اور امت مسلمہ کی پارٹنرشپ میں یہ کام ہو. جماعت اسلامی ہند جماعت اسلامی کے تحت اپنا دعوت کا، تبلیغ کا، تعمیر کا، مسافروں کی، بیواؤں کی چھوٹی موٹی مدد کا کام جاری رکھے ہوئے. لیکن یہ بڑا پروجیکٹ ہے، ایک پروفیشنل اسٹائل سے ہو. اور سب لوگ جماعت اسلامی کے رکن کارکن نہیں ہے کریم نگر. بہت سے لوگوں کو جماعت اسلامی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تمام لوگ جو اس معاشرے کے اندر غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سب مل کر اس کریم نگر میں اس کام کو انجام دینے کی کوشش کریں. اس لیے اصل ہے امت. جماعت تو اس میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرے گی، لیکن پوری امت کو ساتھ لے کر کام کرنا، ان کو آگے بڑھانا ہے، امت کو آگے بڑھانا ہے، ان لوگوں کی لیڈرشپ میں کام کرنا ہے. سب کا تعاون ملے، اس میں سب مل کر پوری اس امت کا کام کرتے ہوئے اگر غریب ہندوؤں کی بھی کوئی آپ مدد کر سکتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ تو علماء فتویٰ دیں گے. مولانا جاوید بھی ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں کتنا غیر مسلم کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، لیکن وہ ہماری مدد سے بے نیاز ہیں. ہم کو فی الوقت ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. تو پہلی قوت ایمان، دوسری قوت اخلاق، تیسری قوت تعلیم، چوتھی قوت ہے مال کی. امت کو مالدار ہونا چاہیے. مال کے پیچھے بھاگنا نہیں بھاگنا، وہ افراد کے لیے. آپ مال کے بندے نہ بنیں، آپ پیٹ کے بندے نہ بنیں، مال کے بندے نہ بنیں، آپ آخرت کے بندے بنیں، آپ دنیا کے بندے نہ بنیں. آپ کا انفرادی طور پر ایسا مزاج ہونا چاہیے، لیکن اس امت کو مضبوط امت بننا چاہیے. مثلا اگر یہاں اخبار نکالنے کی ضرورت پڑ گئی انڈیا میں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں، حالانکہ مسلمانوں کے پاس امیر لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے اخبار نکالنے کے. کیوں؟ کیونکہ اجتماعی ہمارے پاس دولت نہیں ہے. ہم ٹی وی چینل چلانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹی وی چینل چلائیے، فلاں فلاں لوگ اپنے چینل کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں، آپ بھی اپنا ٹی وی چینل چلائیے. کروڑوں روپیہ لگتا ہے. کس کے پاس؟ امت کے پاس پیسہ ہے، انفرادی طور پر ہے. تو اجتماعی طور پر لوگوں کو اپنا پیسہ امت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی بہتری کے استعمال کرنے کے اداروں کا وجود ہونا چاہیے. وہاں خرچ ہو. ایک تو امت اگر غریب ہو تو پیسے کہاں سے لائے گی؟ اس لیے امت میں مال ہو، انفرادی طور پہ مال کی محبت نہ ہو. آپ کمائے مال غریبوں کی محبت میں. ایک اگر آدمی بزنس مین ہے تو وہ اور ایک بزنس کرے. ایک بزنس خاندان کے لیے، ایک بزنس امت کی بہتری کے لیے. ایک بزنس سے ہم خاندان کی کفالت کریں گے اور ایک بزنس سے ہم امت کی کفالت کریں گے. یہ جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے، دنیا سے بھاگنے کا نہیں ہے، دنیا کو سنوارنے کا. یہ اسلام آخرت کی کامیابی کا دین ہے. یہ اسلام دنیا کی کامیابی کا دین ہے. یہ اسلام روح کی ضرورتوں کی تکمیل ہے. یہ اسلام مادے کو، جسم کی بھی صحیح ضرورتوں کی تکمیل کا نام ہے. غرض یہ کہ جو قوت ہے وہ معاش کی قوت ہے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، فخر الزماں صاحب بیٹھے ہیں، ساجد فخر الزماں صاحب، اتفاق سے وہ پولیٹکس میں جاتے آتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ پولیٹکس میں اگر رہنا ہے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک ایم ایل اے بننے کے لیے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ابھی ہمارے دوست نے کہا کہ پورے ملک میں کتنے کروڑ جمع ہوئے؟ 10.5. یہاں کا ایک ایم ایل اے اپنے الیکشن میں کتنے کروڑ خرچ کرتا ہے معلوم ہے؟ 70-80 کروڑ خرچ کرتا ہے.
تو دنیا میں دولت کی ریل پیل کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے؟ ہم پورے ملک میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے 10 کروڑ خرچ کر رہے ہیں، اور ہم بیان بھی کر رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہاں کا ایک ایم ایل اے اپنے ایم ایل اے کی کانسٹیٹوئنسی میں 70-80 کروڑ خرچ کرتا ہے. ہم کو اس کا کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس امت کو اس دنیا کے اندر ہر پہلو سے طاقتور ہونا چاہیے. حلال طریقے سے کمائیں، صالح مقاصد کے لیے کمائیں، لیکن اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ طاقتور نہیں ہیں. جیسے علم ضروری ہے، ایمان ضروری ہے، اخلاق ضروری ہے، صلاحیت ضروری ہے، ویسے مال بھی ایک ضروری چیز ہے. اس کی بنیاد پر سیاست ہوتی ہے. آخری چیز سیاست ہے. طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ پہلا میرے نزدیک ایمان ہے. اسلام کی تعلیم میں ایمان ہے، ایمان کے بعد اخلاق، اخلاق کے ساتھ تعلیم اور صلاحیت، اس کے بعد بہترین معیشت، اس کے بعد اس سے سیاست جنم لیتی ہے. اور وہ سیاست دان جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر وہ ان خوبیوں سے متصف ہوگا، ایمان کے، اخلاق کے، تو وہ سیاست میں آئے گا تو غریبوں کی مدد کرے گا. ورنہ اب سیاست میں سب لوگ غریبوں کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں. اب جو لوگ بھی سیاست میں آتے ہیں، نہ وہ ایمان ہے، نہ وہ اخلاق ہے، نہ وہ تعلیم ہے، نہ وہ صلاحیت ہے، نہ وہ غریبوں کی محبت ہے، سب لوٹنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ چھوٹی خدمت آپ کو لگ رہی ہے کہ کسی کو پیروں پہ کھڑے کرنا، لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں سے اگر ایک آدمی سماج میں پیروں سے کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر ایک بہت ہی قیمتی انسان بنتا ہے. تو یہ بظاہر چھوٹی کوششیں ہیں، لیکن ان کوششوں کو طاقتور بنائیے، اس کے ذریعے سے امت کو طاقتور بنائیے، اور غریبوں کے اندر جو غربت ہے اس غربت سے ان کو باہر نکالیے، ان کا اعتماد پیدا ہو. یہ جو ہے جو کہہ رہے ہیں گھر واپسی کہتے ہیں نا، لوگوں کی ہو سکتی ہے. دو غریب، ایک پیسے سے غریب، دوسرا دین سے غریب. اگر غریب ہے مطلب دین کی تعلیم نہیں ہے اس لیے غریب ہے، خطرہ ہے. پیسہ ہے لیکن دین کی تعلیم میں خطرہ ہے. صرف پیسے والا ہونا اصل نہیں ہے، دونوں خطرے میں، جن کو دین کی تعلیم نہیں ہے اور جن کو دولت نہیں ملی. تو دولت مند بنانا، اس لیے جو مفلسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، یہ ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. آج جو لوگ سود لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں؟ کیوں مجبوری ہے. ہم تنقید کرتے ہیں کہ آپ سود لے رہے ہیں، تو اس کا یہ بہترین آلٹرنیٹ ہے جو سیوا بینک کی شکل میں ہے یا زکوٰۃ سینٹر انڈیا لانا چاہتا ہے. تو یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ ہم امت کو کیسے طاقتور بنائیں. تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ ہماری ریگولر کوششوں کے علاوہ اس میں جو امت میں جو بے شمار لوگ ہیں، اتنی بڑی ہماری آبادیاں ہیں. آپ جماعت اسلامی سے اتفاق کرو اتفاق مت کرو، امت کی ترقی سے اتفاق ہے یا نہیں ہے؟ تو ان تمام لوگوں کو ساتھ لینا ہے جو جماعت اسلامی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن امت کی ترقی سے اتفاق کرتے ہیں. ان سب کو ساتھ لے کر کام کرنا ہے. اس لیے تھوڑا سا یہ فرق کے ساتھ. تو میں اس موقع پر زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے یہاں کے دوستوں سے خواہش کروں گا کہ وہ بھی پوری امت کو ساتھ لینے کی کوشش کریں، سماج کے تمام طبقات کو لے کے کوشش کریں. آپ کے زکوٰۃ سینٹر انڈیا میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں، اس کے ذمہ داروں میں تبلیغی جماعت کے بھی ہو سکتے ہیں، اہل حدیث بھی ہو سکتے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں بظاہر وہ بھی ہو سکتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مفلسی سے، غربت سے، پستی، معاشی پستی سے باہر نکال کر ان کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونا، ان کو تیار کرنا، اعتماد پیدا کرنا، وہ ایک مضبوط اور ایک مستحکم زندگی گزارے، وہ مجبور اور بے کس نہ رہے. سماج میں جو بھی بے کس ہے، جو بھی مجبور ہے، اس کی بے کسی اور مجبوری کو دور کرنے کی زکوٰۃ سینٹر انڈیا کوشش کرے گا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے، ایسی تقریر سے ممکن نہیں ہے، آپ لوگوں کی کوششوں سے ممکن ہے. تو میں پھر ایک بار اپنی جانب سے آپ تمام کو اور یہاں کے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کاروان کو آگے بڑھائیں، صحیح خطوط پہ آگے بڑھائیں، اس بات کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے ہم اس کی نصرت اور رحمت کی طلب کرتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہوئے
اپنی جگہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.